اس میں کہ یہ دنیا فانی ہے، ہم سب ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کو الوداع کر کے چلے جائیں گے۔ جس طرح ہم خالی ہاتھ آئے ہیں اسی طرح خالی ہاتھ ہم اس دنیا سے لوٹ جائیں گے۔ ہم نہ تو کچھ لے کر آئے ہیں، نہ تو ہم یہاں سے کچھ لے کر جائیں گے، نہ تو ہمارے کفن میں جیب ہوتا ہے کہ جس جیب کے اندر کچھ ڈال کر کے ہم لے جا سکتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر کے جو بھی اسباب اختیار کریں گے، اس دنیا میں کمانے کے جو بھی ذریعہ اختیار کریں گے وہ حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز ہے کہ ہم جو کمائیں اس میں ہر ایک کے حقوق کو ادا کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر کئی جگہوں پر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، قرض کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ کہ تم سب کے سب محتاج ہو، وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اللہ بے نیاز ہے، تم سب کے سب محتاج ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں انعامات سے نوازا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گفٹ دیا ہے، وہ چاہے جسمانی شکل میں ہو چاہے مالی شکل میں ہو، ہر اعتبار سے ہمارے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دیا ہے، اس نعمت کا ہم حق ادا کرتے ہوئے ہر ایک کو ان کے حق تک جتنے بھی حقدار ہیں ان تک ان حقوق کو پہنچائیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الذین ينفقون اموالهم في السراء والضراء کہ لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرو، کہیں فرمایا الذین یتقون کہ لوگوں اپنے مالوں کو خرچ کرو، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان تمام مالوں کو ان مالوں میں سے خرچ کرو مما رزقناہم جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو مال و دولت ہے، ہمارے پاس جو پیسے ہیں، ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہماری خود کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندوں مجھے قرض حسنہ دو، بہتر قرض دو، یعنی یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو ان کی کفالت کرو اور غریبوں کو ان کی حاجت کو پوری کرو۔ اسی طرح جہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت آئے، اللہ کے راستے میں وہاں خرچ کرو، یعنی انسانیت کے لیے، انسانیت کے فائدے کے لیے جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ ساری شکلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض حسنہ کے اندر رکھ دیا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہے وہ ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر دیا۔ قرض حسنہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح ایک انسان کا ذہن میں یہ بنا ہوا رہتا ہے، یہ دنیاوی سسٹم ہے کہ اگر ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو پھر اس سے لینے کے مزاج بھی ہوتے ہیں اور اس کی امید بھی ہوتی ہے کہ وہ آج نقد ہمیں واپس کرے گا، اس کی امید بھی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اس کو قرض کہا گیا کہ اگر ہم آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی محبوب کے لیے اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کی امید ہے کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جہاں کسی قسم کا کوئی چیز کام نہیں آئے گا، نہ مال و دولت کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کام آئیں گے، دنیا کی کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی، اس وقت ہمارے پاس ہمارا جو اسٹور ہوگا صرف وہی پیسے ہوں گے جس کو ہم نے اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر دیا ہوگا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا، وہی پیسہ ہمیں اس وقت کام دے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہو، وما تقدموا لانفسکم من خیر،
کہ جو تم دیتے ہو اللہ کے لیے تم اپنے سے آگے بھیجتے ہو، ما تقدموا لأنفسکم، اپنے لیے جو چیز تم آگے بھیجتے ہو، من خیر تجدوه عند اللہ، تم اللہ کے پاس اس سے بہتر پاؤ گے جو تم دے رہے ہو۔ کیا مطلب ہے کہ ہم جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں اس کے کئی گنا زیادہ ہم پائیں گے۔ اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر کیا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مثل الذین ينفقون، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله، جو لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، تو اس دانے کی سی مثال ہے، اس کی مثال اس دانے کی سی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل، اس دانے کی سی مثال ہے جس دانے کو ہم زمین کے اندر رکھ دیتے ہیں، زمین کے اندر ڈال دیتے ہیں، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، وَكُلُّ مِئَةٍ حَبَّةٍ، اور وَكُلُّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ، پھر ہر بالی سے 100 دانہ نکلتا ہے۔ وہ ایک دانہ کسی ہے جس کو ہم زمین کے اندر گاڑ دیتے ہیں، زمین کے اندر رکھ دیتے ہیں، اس ایک دانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 7 بالیاں پیدا کر رہا ہے، پھر ہر بالیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ 100 دانے پیدا کرتے ہیں۔ اس کی مثال اسی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں اللہ کے رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ۔ یہیں پر اللہ بس نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میری چاہت ہوئی، میرا اچھا ہوا تو میں اس سے زیادہ اپنے بندے کو عطا کر رہا ہوں۔ جس طرح ایک بالی ایک دانہ 100 دانے پیدا کرتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کے ذریعے سے 100 نیکیوں کا عطا دیتا ہے، اس نیکی کو 700 گنا زیادہ کر دیتا ہے، 700 گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے اندر میں اس بات پر قادر ہوں کہ اگر چاہوں تو اس سے بھی زیادہ کر دوں، اس سے بھی زیادہ، اللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی زیادہ کر دوں۔ اس نے کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ دنیا فانی ہے، آج ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، ساری چیزیں، ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے ہمارا لباس ہو، چاہے ہمارے بڑے تجارت ہو، جو بھی چیزیں ہمارا، چاہے بینک بیلنس ہو، ساری چیزیں یہیں پر پڑی رہ جائیں گی، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا سوائے اس چیز کے جس کو ہم نے اللہ کے راستے میں ختم کر دیا، جس کو ہم نے استعمال کر کے ختم کر دیا، وہی چیز ہمارے ساتھ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے اس دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا ہے، اللہ کی راہ میں مال کو لگایا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ بہتر بدلہ عطا کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پر، تقریباً 6-7 جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کے بارے میں آیا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بارے میں کئی جگہ آیا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم بھلائی تک اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ تم اپنے سب سے محبوب اور پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، لگا دو۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اور خلفائے راشدین کو نوازا ہے، اور انہوں نے دیکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں اور داماد رسول بھی ہیں، غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا صحابہ کرام کے درمیان اس بات کو رکھا کہ غزوہ تبوک 65 سالی کا زمانہ ہے، لوگوں کے پاس سامان نہیں ہے اور غزوے میں جانا بھی ہے اور یہ غزوہ ضروری بھی ہے، اس لیے ہمیں مال و دولت کی ضرورت ہے، سامان کی ضرورت ہے، ہتھیار کی ضرورت ہے، لوگوں کے لیے راستے میں کھانے پینے کے سامان کی ضرورت ہے، سواری کی ضرورت ہے۔ کون 100 اونٹ دے گا؟ جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے 100 اونٹ دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جانب سے 100 اونٹ، اس کے ساتھ جو سامان ہوتا ہے ان کا وہ بھی ہمارے طرف سے رکھا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، پھر بتایا کیا کون دوسرا 100 اونٹ دے گا؟ پھر کون 100 اونٹ دے گا؟ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، پھر دوبارہ چلا یہاں تک کہ 7 مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں کہا کہ اگر عثمان غنی آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے تب بھی اس عمل کی وجہ سے عثمان غنی جنت میں چلا جائے گا، اس عمل کی وجہ سے عثمان غنی جنت میں چلا جائے گا۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے۔ اسی طرح اسی غزوے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ اپنے گھر گئے، جس کو جو ہو سکا تو سارے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سامان حاضر کیا، جس سے جو ہو سکا وہ حاضر کیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لے کر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لے کر آئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ مالی حالت کے اعتبار سے کمزور تھے تو وہ اب تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے سلسلے میں آگے نہیں بڑھ سکے۔ لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کا مال و دولت اچھا خاصا تھا، تو انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ آج ہم ابوبکر سے اللہ کے راستے میں مال و دولت خرچ کرنے میں آگے بڑھ جائیں گے، ابوبکر سے ہم آگے بڑھ جائیں گے، اللہ کے راستے میں مال و دولت خرچ کرنے میں ابوبکر سے آگے بڑھ جائیں گے، یہ گمان تھا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اے عمر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں جو بھی چیز تھی ان کا آدھا میں آپ کے لیے لے کر آیا اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ رہا، یعنی میرے پاس جو مال و دولت تھا، جو خزانہ تھا، اس میں سے آدھا میں نے اللہ کے راستے کے لیے لے کر آیا اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابوبکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا اور اللہ کے رسول کی خدمت میں کیا حاضر کیا؟ انہوں نے کہا ابوبکر لہم اللہ ورسولہ، ابوبکر لہم اللہ ورسولہ، کہ میں نے گھر والوں کے لیے صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا، اس کے علاوہ جتنا مال و دولت تھا ساری چیز لا کر کے میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی۔ یہ سننا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم عمر کبھی بھی ابوبکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، عمر کبھی بھی ابوبکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، اس لیے کیونکہ دل میں یہ خیال تھا کہ آج ہو سکتا ہے کہ ہم ابوبکر سے آگے بڑھ جائیں اور ابوبکر ہم سے پیچھے ہو جائے، لیکن کہا کہ ابوبکر سے تم عمر کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، اگر تم اپنی ساری مال و دولت کو خرچ کر دو ابوبکر سے تو ایک روپے خرچ کر دے تب کہ عمر کے برابر نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت، اللہ نے انہیں نوازا بھی، اللہ نے انہیں نوازا بھی اور انہیں کہا دنیا کے اندر ہی کہہ دیا کہ تم جنتی، تم جنتی، تم جنتی، ابوبکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، سارے لوگ جنتی۔ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کو نواز دیا۔ پھر قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ہم سے راضی ہو گئے وہ اللہ سے
جو شخص اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی خوشخبری سنوا دے پھر ان کا کیا مرتبہ ہے اس کو ہم تصور نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء فإن تقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. تم لوگ اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرو گے تو یہ اللہ کے پاس جمع رہے گا. جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو تم کو وہاں پر ملے گا جہاں پر کوئی دوسرا پیسہ نہیں ملے گا, کوئی دوسرا سامان نہیں ملے گا, کوئی دوسری چیز نہیں ملے گی. وہاں پر تمہارے لیے یہی پیسہ ہوگا جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہو, جو اللہ کے راستے میں لگائے وہی تمہارے پاس رہے گا اور وہی تم کو وہاں پر کام دے گا. اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کو یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن دنیا کو چھوڑ دینا ہے اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو خالی ہاتھ ہی جائیں گے, کچھ لے کر نہیں جائیں گے, لیکن ہمارے ساتھ وہ عمل ضرور ہوگا جس کو ہم نے اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے. وہ سارے اعمال ہمارے پاس ہوں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر کے اپنے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ پچھلے ہفتے اعلان ہوا تھا پانی کے سلسلے میں, تو پورے ہفتے کے اندر صرف 2200 روپے جمع ہوئے, صرف 2200 روپے جمع ہوئے. جبکہ ہمیں اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے کچھ لے کر نہیں جائیں گے سوائے وہی چیزوں کے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جائیں گے. اور یہ دنیا فانی ہے, ساری چیز ختم ہو جائے گی. ہم اگر ہماری آنکھیں بند ہوگی تو ہم اپنی چیزوں کو دوسرے کے وارث بنا کر جائیں گے, دوسرا وارث بن جائے گا ہمارا سامان کا. اب وہ کس طرح خرچ کرے گا ہمیں نہیں معلوم ہے. وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دے گا یا اللہ کے خلاف خرچ کرے گا یا اللہ کی بغاوت میں خرچ کرے گا, اس کا کوئی علم نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اللہ کے لیے خرچ کریں. اور یہ صدقہ جاریہ, انسان جب ایسی چیزوں پر پیسے لگاتا ہے, خرچ کرتا ہے, یہ صدقہ جاریہ ہے. انسان اس دنیا سے چلا بھی جائے گا تب کہ اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. جب تک وہ چیز استعمال میں رہے گا, اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے, تب تک اس انسان کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. جو اس میں پیسہ لگائے گا, جو استعمال کرے گا, اس کا ثواب اس کو ملتا ہی رہے گا. اس لیے ہمیں سے چاہیے کہ ہر شخص کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارا خزانہ خالی نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے پاس جب ہم جائیں تو کچھ لے کر جائیں اور وہ چیزیں ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائیں. اور اسی طرح